قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی باسط۔ باسط بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ اول تو اس کو اتنی جلدی شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی بھی اسے پسند نہیں تھی جس سے اس کی ماں اس کی شادی کرانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک ٹالتا رہا، جتنے بہانے بنا سکتا تھا اس نے بنائے، لیکن آخر ایک روز اس کی ماں کی اٹل خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ دراصل انکار کرتے کرتے وہ تنگ آ گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اب یہ بک بک ختم ہو جائے تو اچھا ہے، ہونے دو شادی، کوئی قیامت تو ٹوٹ نہیں پڑے گی، میں نبھا لوں گا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ لڑکی والے اس کے عزیز تھے اور وہ عرصہ ہوا ان کو جوان دے چکی تھی۔ جب باسط نے ہاں کی تو وہ تاریخ پکی کرنے کے لیے لڑکی والوں کے ہاں گئیں۔ لڑکی والوں نے غیر متوقع طور پر ٹالم ٹول کی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ سعیدہ کی ماں، میں نے اتنی مشکلوں سے باسط کو رضامند کیا ہے، اب تم تاریخ پکی نہیں کر رہی ہو۔ شادی ہوگی تو اسی مہینے کی 20 کو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، اور یہ بات 16 آنے پکی ہے، اتنا سمجھ لو۔ دھمکی نے کام کر دیا۔ لڑکی کی ماں بالآخر راضی ہو گئی۔ سب تیاریاں مکمل ہوئیں۔ 20 کو دلہن گھر میں تھی۔ باسط کو لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا۔ اس نے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ کہ وہ زبردستی اس کے سر مڑ دی گئی ہے۔ نئی دلہنیں عام طور پر بہت شرمیلی ہوتی ہیں، باسط نے سوچا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ سعیدہ ضرورت سے زیادہ شرمیلی، اور اس کے شرمیلے پن میں کچھ خوف بھی ہے، جیسے وہ اس سے ڈرتی ہے۔ شروع میں اس کا خیال تھا کہ سعیدہ کا ڈر دور ہو جائے گا، مگر وہ بڑھتا ہی گیا۔ اس نے سعیدہ کو چند روز کے لیے میکے بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کا خوف آلود شرمیلا پن ایک حد تک دور ہو چکا تھا۔ باسط نے سوچا، 1-2 مرتبہ میکے جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا قیاس غلط نکلا۔ وہ پھر خوف زدہ رہنے لگی۔ ایک روز اس نے پوچھا، سعیدہ، تم ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ سعیدہ چونکی، نہیں تو۔ اس نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میری ماں اتنی اچھی ہیں، وہ تم سے ساسوں کا سلوک نہیں کرتی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر تم ایسی صورت کیوں بنائے رکھتی ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی تمہیں پیٹے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سعیدہ کا منہ چوم لیا۔ سعیدہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ اس نے سعیدہ کو اور پیار کیا اور کہا، تمہیں ہر وقت ہنستے رہنا چاہیے، لو اب ذرا ہنسو میری جان۔ سعیدہ نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اس نے پیار سے سعیدہ کو تھپکی دی، شاباش، بس اسی طرح مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ اس کی محبت ظاہر ہے بالکل مصنوعی تھی کہ سعیدہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی خاطر چاہتا تھا کہ سعیدہ سے اس کا رشتہ ناکام ثابت نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اپنی شکست کبھی برداشت نہ کر پائے گی۔ اس کی ماں نے اپنی زندگی میں کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی انتہائی کوشش تھی کہ سعیدہ سے اس کی نبھ جائے۔ اس نے اپنے دل میں سعیدہ کے لیے بڑے خلوص کے ساتھ مصنوعی محبت پیدا کر لی تھی۔ وہ سعیدہ کی ہر آشائش کا خیال رکھتا، اپنی ماں سے سعیدہ کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی تعریف کرتا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی ماں بہت مطمئن ہے، اس بات سے مطمئن ہے کہ اس نے اس کا رشتہ ٹھیک جگہ کیا ہے، تو اس کو دلی خوشی ہوتی۔ شادی ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں سعیدہ کئی مرتبہ میکے گئی۔ باسط کو سعیدہ کے میکے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یوں اس کا خوفآلود شرمیلا پن دور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ سعیدہ کا خوف دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اب تو وہ وحشت زدہ دکھائی دینے لگی تھی۔
باسط حیران تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نے ماں سے بھی کوئی بات نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کو ڈانٹ پلائیں گی اور کہیں گی مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور ایک روز سعیدہ میں کیڑے ڈالو گے۔ ایک روز اس نے سعیدہ سے کہا میری جان تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ سعیدہ چونک اٹھی۔ جی؟ سعیدہ کے چونکنے پر اس نے محسوس کیا جیسے اس نے سعیدہ کی کسی دکھتی رگ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے لہجے میں اور زیادہ پیار بھر کر اس نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ اب تم اور زیادہ خوفزدہ رہنے لگی ہو، آخر بات کیا ہے؟ سعیدہ نے تھوڑے توقف کے بعد جواب دیا جی بات تو کچھ بھی نہیں، میں ذرا بیمار ہوں۔ تم نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا بیماری ہے؟ سعیدہ نے دوپٹے کے کنارے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے جواب دیا امی جان علاج کرا رہی ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے سعیدہ میں اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہر روز چھپ کر کوئی دوا کھاتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے قفل لگے ٹرنک سے دوا نکال کر کھانے ہی والی تھی، وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ سعیدہ زور سے چونکی اور صفوف کی کھلی ہوئی پڑیا اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ باسط نے پوچھا یہ دوا کھاتی ہو؟ سعیدہ نے تھوک نکل کر جواب دیا جی ہاں، امی جان نے حکیم صاحب سے منگوائی تھی۔ کچھ افاقہ ہے اس سے؟ جی ہاں۔ تو کھاؤ، اگر آرام نہ آئے تو مجھ سے کہنا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ سعیدہ نے فرش پر گری ہوئی پڑیا اٹھائی اور سر ہلا کر کہا جی اچھا۔ باسط نے سوچا اچھا ہے، کوئی علاج تو ہو رہا ہے، خدا کرے اچھی ہو جائے، ڈر ور کچھ نہیں، بس بیماری ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے سعیدہ کی بیماری کا اپنی ماں سے پہلی بار ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کیا بکتے ہو، خدا کے فضل و کرم سے اچھی بھلی ہے، کیا بیماری ہے اسے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم امی جان، وہ تو سعیدہ ہی بتا سکتی ہے آپ کو۔ اس کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا میں پوچھوں گی اس سے۔ جب اس کی ماں نے سعیدہ سے دریافت کیا تو سعیدہ نے جواب دیا کچھ نہیں خالہ جان، بس سر میں درد رہتا ہے، امی جان نے حکیم صاحب سے دوا منگوا دی تھی۔ اصل میں باسط صاحب بڑے وہمی ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں میں ڈری ڈری سی دکھائی دیتی ہوں، مجھے ڈر کس بات کا ہوگا بھلا؟ باسط کی ماں نے کہا بکتا رہتا ہے، تو اس کی فضول باتوں کا خیال نہ کیا کر۔ چند روز کے بعد باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ سعیدہ کا اضطراب اس کے روئیں روئیں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ دوپہر بعد سعیدہ نے کہا امی جان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مجھے چھوڑائیے۔ باسط نے جواب دیا نہیں سعیدہ، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سعیدہ نے اصرار کیا آپ مجھے چھوڑ آئیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے کہا وہاں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہاں بھی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے، جاؤ لیٹ جاؤ اور آرام کرو۔ اتنے میں باسط کی ماں آ گئی۔ باسط نے ماں سے کہا امی جان دیکھو سعیدہ ضد کر رہی ہے، کہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امی جان کے پاس لے چلو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا کل چلی جانا سعیدہ۔ سعیدہ نے کچھ نہ کہا اور باہر صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ سعیدہ صحن میں نہیں ہے۔ اس نے سعیدہ کو ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اس نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی۔ وہ اوپر گیا تو اس نے غسل خانے کا دروازہ بند دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی سعیدہ۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پھر پکارا سعیدہ۔ اندر سے بڑی نحیف سی آواز آئی جی۔ اس نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ نحیف سی آواز پھر آئی جی نہا رہی ہوں۔ وہ نیچے اتر آیا اور سعیدہ کی طبیعت کے بارے میں سوچتا سوچتا گلی میں جا نکلا۔ ایسے ہی اس کی نظر موری کی طرف گئی تو اس نے خون ہی خون دیکھا، اور وہ خون اس غسل خانے کے پرنالے سے آ رہا تھا جس میں سعیدہ نہا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اوپر تلے کئی خیال آدھے سیدھے آن گرے۔ دوا،
खून, दवा, डर, दवा, खून, डर। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया। सईदा की माँ क्यों शादी की तारीख पक्की नहीं करती थी? क्यों उसने 1-2 महीने ठहर जाने के लिए कहा था? सईदा क्यों बार बार अपनी माँ से मिलने जाती थी? सईदा क्यों हर वक्त डरी डरी सी रहती थी? क्यों दवा खाती थी? आज क्यों वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थी? वो सारा मामला समझ गया। उसे तमाम सवालात का जवाब मिल गया। सईदा जब उसकी दुल्हन बनकर आई थी, उस वक्त वो पेट से थी और मुझे पता भी न चला। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। तो सईदा और उसकी माँ की कोशिश थी कि हमल गिर जाए और आज उनकी कोशिश कामयाब हो गई है। उसने फिर सोचा, क्या मैं ऊपर जाऊं? ऊपर जाकर सईदा को देखूं, माँ से बात करूं। माँ का ख्याल आते ही वो कांप गया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मेरी नज़रों में जलील होना कभी गवारा नहीं करेगी। वो ज़रूर कुछ खाकर मर जाएगी। वो कोई फैसला न कर सका। वो घर लौट आया। उसने देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। वो अपने कमरे में गया और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सईदा के बारे में सोचा। खुदा मालूम वो किस हालत में है। उसके जिस्म पर, उसके दिलो दिमाग पर क्या कुछ बीता होगा, क्या बीत रहा होगा। क्या वो ये राज छुपा सकेगी? जूं जूं वो सईदा के बारे में सोचता, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा बढ़ता जाता। उसको सईदा पर तरस आने लगा। बेचारी, मालूम नहीं बेहोश पड़ी है या होश में है। जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। क्या वो नीचे आ सकेगी? वो सोचता रहा, बहुत देर तक सोचता रहा। हल्की सी कराहत सुनकर वो सहन में गया। सईदा चारपाई पर बैठी ड्योढ़ी की तरफ देख रही थी। उसका रंग बेहद जर्द था, इतना जर्द कि वो बिल्कुल मुर्दा मालूम हो रही थी। वो बमुश्किल बैठी हुई थी, उसकी टांगें कांप रही थीं। बासित ने कुछ सोचा और अंदर से बुर्का उठा लाया। सईदा, हिम्मत से काम लो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। सईदा ने हिम्मत से काम लिया और उसके साथ धीरे धीरे चलकर बाहर गली और फिर ज़रा आगे सड़क तक गई और तांगे में बैठ गई। वो उसको उसकी माँ के पास छोड़ आया। उसके घर पहुँचते ही उसकी माँ ने पूछा, सईदा कहाँ है? माँ, वो जिद कर रही थी, उसको छोड़ आया हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी माँ ने उसको डांटा, तुम उसकी आदतें खराब कर दोगे और फिर मुझसे कहोगे कि मैंने गलत जगह पर तुम्हारा रिश्ता किया था। जिद करने दी होती उसे। उसने कहा, नहीं अम्मी जान, सईदा बड़ी अच्छी लड़की है। उसकी माँ मुस्कुराई, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि वो बहुत नेक लड़की है? मुझे यकीन था कि तुम उसे ज़रूर पसंद करोगे। फिर थोड़ी देर तक छालियाँ काटने के बाद वो एकदम बोली, बासित, वो ऊपर गुस्लखाने में खून सा क्या था? वो सिटपिटा सा गया। वो कुछ नहीं अम्मी जान, वो मेरी नक्सीर फूटी थी। उसकी माँ ने बड़े गुस्से के साथ कहा, कमबख्त, गरम चीज़ें न खाया कर, जब देखो जेबें मूंगफली से भरी होती हैं। वो कुछ देर तक अपनी माँ के साथ बातें करता रहा। जब वो बावर्ची खाने में चली गई तो वो ऊपर कोठे पर चला गया। उसने गुस्लखाना अच्छी तरह साफ़ किया। उसके दिल को इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि उसने अपनी माँ के साथ सईदा के मुत्तलिक कोई बात नहीं की है और न ही उसने सईदा पर यह जाहिर होने दिया है कि वो उसका राज जानता है। वो दिल में फैसला कर चुका था कि सईदा का राज हमेशा उसके सीने में दफन रहेगा। वो काफ़ी तकलीफ़ उठा चुकी है। उसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। मजीद सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा करे वो जल्द तंदुरुस्त हो जाए। अब उसके चेहरे पर वो खौफ नहीं रहेगा। वो सोच ही रहा था कि उसे नीचे से माँ की दिल हिला देने वाली एक तेज और लंबी चीख सुनाई दी। वो दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा और सहन में पहुंचा। सामने ड्योरी में उसकी माँ फर्श पर औंधी पड़ी हुई थी, मुर्दा। पास ही कूड़े वाले लकड़ी के बक्स में कपड़े में लिपटा खून का एक बड़ा सा लोथरा, एक बहुत ही छोटा सा नामुकम्मल बच्चा पड़ा हुआ था। शदीद सदमे के बावजूद वो संभला। उसने फटे पुराने कपड़ों में बच्चे लोथड़े को अच्छी तरह लपेटा और अंदर जाकर अपने बूटों के खाली डिब्बे में रख दिया। फिर उसने अपनी मुर्दा माँ को उठाया
और अंदर कमरे में चारपाई पर लेटा दिया और देर तक माँ के सिरहाने बैठकर रोता रहा। सईदा को इत्तला पहुंची तो उसको अपनी माँ के साथ आना पड़ा। वो उसी तरह जर्द थी और पहले से ज़्यादा निढाल। उसको बहुत तरस आया। उसने कहा, सईदा, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोना बंद करो और जाओ अपने कमरे में जाकर लेट जाओ। सईदा अपने कमरे में जाने के बजाय ड्योरी में गई। जब वो वापस आई तो उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। वो खामोश रहा। सईदा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बासित ने बड़े प्यार से कहा, ज़्यादा रोना अच्छा नहीं सईदा, जो खुदा को मंजूर था हो गया। दूसरे रोज़ सुबह सवेरे उसने माँ को दफनाने से पहले ही बच्चे के लोथड़े को नहर के किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सादत हसन मंटो की लिखी हुई बासित। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।